حسین کے سر کو دمشق لایا گیا یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جب رکھا گیا وہاں بھی کئی شہادتیں ہو گئی۔ میں آخری وقت کی طرف آ رہا ہوں۔ یزید چھڑی سے حسین کے منہ کو لگاتا تھا، کہتا تھا کہ تم سے میں نہیں کہتا، اور پھر لوگوں کو تھوڑا رو کر کے بھی بتایا۔ اس نے مذاق کیا امام حسین کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے سر مبارک کو اٹھایا گیا اور دمشق میں چند دن رکھا گیا۔ تو سر حسین ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا، اور اہل بیت کو بھی ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ جتنی بیویاں تھیں آپ کو حیرت ہوگی، اسی قید خانے میں اس ننھی سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ سکینہ جوانی نہ دیکھ سکی، اور نبی کی ایک ایسی شہزادی بھی ہے جس کا نہ جنازہ باہر گیا نہ نماز جنازہ باہر، جیل میں انتقال ہوا، بیویوں نے قبر کھودی، بیویوں نے دفن کی۔ دمشق کی جیل میں بی بی سکینہ کا انتقال ہوا، 9 سال کی بچی جو اپنے نانا کو مدینے جا کر کربلا سنانے والی تھی، سو گئی۔ چند دن گزر جانے کے بعد یزید نے اعلان کیا یہ خاندان والوں کو مدینہ پہنچا دو، زین العابدین کے حوالے کر دو۔ امام زین العابدین جو ان حالات کو دیکھے ہوں، سیدہ زینب دیکھی ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑے جگر کا کام سیدہ زینب کا ہے۔ اتنے سارے لاشیں دیکھی اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، پھر بھی وہ کیسے صبر کی پیکر بنی رہی۔ آخری وقت تھا، رات کے وقت یہ بیویوں کو پھر جیل سے نکالا گیا۔ مدینہ جانے کا قافلہ باہر کھڑا تھا، نکل کر کے یہ اب بیویاں دوپٹے سوار کر جانے لگی۔ سیدہ زینب پھر سکینہ کی قبر کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی بیٹا تو بار بار پوچھتی تھی کب مدینے جائیں، لو مدینے کا بلاوا آیا ہے کہ اب چلو گی ہمارے ساتھ۔ بیویاں قبر کے پاس رو رہی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت عباس علمبردار کی بیوی وہ اپنے دوپٹے میں کوئی چیز چھپا کر کے لائی، اور لا کر کے قبر سکینہ پر رکھتی۔ زینب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر عباس علمبردار انتقال سے پہلے وہ کہہ رہے تھے، اے فضل، اپنی بیوی کو پکار کر کہتے یہ میرے جو دونوں ہاتھ کٹے، ہو سکے تو سکینہ کو دکھا دینا کہ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ کیا سکینہ تو راضی ہے اپنے چچا سے؟ عباس علمبردار کی بیوی سکینہ کی قبر پر وہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ رکھتی، پوچھتی ہیں سکینہ کیا تو میرے شوہر سے راضی ہے؟ قبر سکینہ سے آواز آئی، ان کو مردہ کہنے والے مردہ ہیں۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اللہ راضی ہے، نبی راضی ہے، اور سکینہ بھی راضی ہے۔ عباس علمبردار وہ ہمیں ایسا پانی پلائیں گے جو دنیا والا کوئی پلا نہیں سکے۔ عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ اللہ اکبر، مدینے میں قیامت کا منظر تھا۔ جو خاندان اہل بیت بڑی عزتوں کے ساتھ گیا تھا، سب کو کربلا میں چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک بی بی صغرا باقی رہ گئی تھی، بیمار بچی امام حسین کی، ان کو دوسروں کے حوالے کر کے گئے تھے، اور وہ بی بی صغرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی اور ہوش و حواس آ چکے تھے۔ وہ دوڑ کر کے مدینے والوں کے ساتھ نکلی، سنا ہے ہمارے گھر والے واپس آ رہے ہیں۔ سرحدوں پر پہنچتے ہی بچی سب سے پہلے قافلے میں اپنے بابا کو پوچھتی ہے، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی ہے، چہرے کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہے۔ زینب سے لگ گئی، پوچھا پھوپھی کہاں ہیں؟ میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ وہ بہت اس پر پیار، بہت محبت کے جذبات نچھاور کرتی تھی۔ زینب نے کہا چل بیٹا
सब जाकर के कब्र रसूल के पास बताती कौन कौन कहाँ है। इस बच्ची को लेकर कब्र रसूल के पास ये काफिला आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनाने लगे तो मदीने वाले कहते हैं, एक बार जब मेरे आका का इंतकाल हुआ था तब मदीना सबसे ज्यादा रोया था, और दूसरी बार जब हुसैन का लुटा हुआ काफिला पहुंचा था मदीने की हर फर्द से चीखें निकल गई थी। और कैसे ना निकले, यकीनन ये दास्तान करबला हर एक की रूह को तड़पा देती, हर एक के जिस्म में कपकपी तारी कर देती। आज बयान करबला मुझसे जितना हो सका मैंने सुना। ऐ मेरे अजीज नौजवानों, करबला का मैसेज सुनाने की अब मुझ में हिम्मत नहीं रह गई, लेकिन जैसी तैसी तबीयत है अब मैं ये सोच करके ही बैठा हूँ, इसके बाद जाना भी मुकद्दर हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन सुनाकर चला जाता। इतने सालों से कभी करबला के वाकयात में नागा नहीं हुआ था। कल पहली बार अफसोस हो रहा था कि मैं मौला हुसैन का तज़किरा उनके चहेतों के सामने नहीं सुना पा रहा हूँ। हुसैन को याद करने वाले तड़पते रहते हैं हुसैन को सुनने के लिए। मुझे कभी ऐसा लगने लगा कि नहीं सुनाऊंगा तो पूरा साल भर जंग लग जाएगा, रूहें बीमार हो जाएंगी। अब इतना यकीन करके उठता हूँ कि हुसैन का दर्द छोड़ करके जा रहा हूँ, हुसैन का गम छोड़ के जा रहा हूँ। याद रखना, सजदों में हुसैन की आवाज आएगी, तुम्हें करबला की रेत तुम्हारी पेशानी पर चुभती हुई महसूस होगी, और थोड़ा तुम हाथ बढ़ाओगे तुम्हें तलवारों की झनकार की आवाज भी आएगी। इसलिए कि फिर करबला आ चुका है, यजीद हर जगह नजर आ रहे हैं। एक यजीद उस वक्त आया था, यहाँ हजारों यजीद आए हुए हैं, लेकिन हमें हुसैन कोई दिखता नहीं। पुकारो आज हुसैन को, ऐ हुसैन आजम, आज हमारी दुआओं में तुम्हारी जरूरत है, हमारे घरों में तुम्हारी जरूरत है। हजार बच्चे पैदा करने से क्या है, एक हुसैन पैदा हो जाए, मुआशरे को मौला एक हुसैन दे दे। ए करीम खुदा, हमारी सबीलें, हमारे खिचड़े, हमारे नियाज, हमारे फातिहा, हमारे वजीफे, मुहर्रम के लिए हमने जो कुछ भी किया है, इन सब का सवाब मौला हुसैन की रूह को अता। मैं सच बताऊं, अगर हम अपने जिस्म के 1,00,000 टुकड़े कर लें तब भी हुसैन की शहादत का बदला नहीं अदा कर सकेंगे। हम अपने जिस्म को काट काट कर छोटे जर्रे कर दें तब भी हुसैन की कुर्बानी के मकाम को नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए कि हम धरती का बोझ हैं, हम कचरा हैं, हमारे जीने से किसी का कोई भला नहीं होना, लेकिन हुसैन के जीने से लाखों का भला था और उनके जरिए से उम्मत का भला था। ऐ मेरे अजीज नौजवानों, करबला के इस वाक़े से अगर तुम्हारे दिल में हलचल पैदा हुई है तो मैं जरूर कहूंगा, आज का सूरज डूबने से पहले मौला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर, गुनाहों से आजादी की तौबा कर। वरना याद रखना, हुसैन के मुतालिक ये भी रिवायत में है, कयामत के दिन वो मेरे आका के सामने खून में लथपथ जुब्बा पहन करके आएंगे। कयामत के दिन आएगा मौला हुसैन, पूरा जिस्म खून से लथपथ होगा और जिस्म में जगह जगह तीर चुभे होंगे, और नबी कौनैन के सामने जब आकर खड़े होंगे, मेरे आका की उम्मत शफाअत की भीख मांगने आई, हुसैन हर एक का चेहरा देखेंगे, हम सबका चेहरा देखेंगे। सोचो ये चेहरा मिला पाओगे हुसैन से? मौला, मुझे हिम्मत नहीं हुसैन से चेहरा मिलाने की। ऐ करीम खुदा, हमारी हिम्मतें जवाब दे गई करबला के वाकयात बयान करते करते। ऐ अजीम नौजवानों, आज फिर से उम्मत तुमसे तकाजा करती है कुर्बानियों की। आज हमारे वक्त की कुर्बानी, गुनाहों से नफरत पैदा करो। आओ मस्जिदों में अजान सुनकर के ये सोचो कि मुझ पर बहुत बड़ा बोझ है, अगर नहीं जाऊंगा
تو میری زندگی پر لعنت ہے، اس لیے کہ جانوروں سے بدتر میری زندگی ہوگی۔ حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں آج عاشقی لڑا رہا ہوں اور دکانوں میں گانے سننے بیٹھا ہوں، آج میں کٹوں پر غیبت کرتے بیٹھا ہوں اور نمازیں مسجد کی ایسی ہو کر چلی جاتی۔ ہماری بیماریوں کو مولا حسین کی برکت سے شفا دے تھے۔ مولا ہماری بے آبرو زندگی کو آبرو بخش دے، ہماری بیمار روحوں کو طاقت بخش دے، ہماری پیشانیاں جو سجدے سے مرجھا چکی ہیں ان میں سجدوں کی تڑپ دے۔ اے کریم خدا، جب تک ہمارے دل میں تو نے دھڑکن باقی رکھی ہے، حسین کے لیے دھڑکنے والا دل بنا۔ مولا ہم سب کو عاشقان حسین میں زندہ رکھ، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اے رب قدیر، ہم نے یقیناً اپنے اعمال سے بہت بدکاریاں کی ہیں، بہت نافرمانیاں کی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں۔ اے کریم خدا، یہ نافرمانی ہماری نفس امارہ کی شرارت ہے، شیطان کی بہکاوے سے، لیکن آج عاشورہ ہے مولا، اور تیرے نبی نے فرمایا قیامت بھی عاشورہ کے دن آنے والی ہے اور وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا۔ اے حاضرین جمعہ، آج جمعہ بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی وہ عاشورہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، اور شاید ایسا ہی کوئی دن ہوگا جب مولا ہمیں ننگا کھڑا کرے گا اور پوچھے گا لاؤ پوری زندگی میں کیا کیا کر کے آئے ہو، نامہ اعمال پیش ہوں گے، پھر وہاں اہل محشر صرف بخشش کے لیے، سفارش کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آؤ مولا سے آج صلح کر لو۔ اے کریم خدا، حسین اعظم کی برکت سے ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سچے دل سے مولا توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا ہم سب نے جو کچھ بھی گناہ کیے تجھے ناراضگی کے، آج تو صرف حسین کے خون کی برکت سے ہم سب کو آزاد کر دے۔ ننھے علی اصغر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، زینب کے دوپٹے کا واسطہ ہماری خواتین کو حجاب بخش دے، مولا فاطمہ زہرا کے ان نو نہالوں کا واسطہ کریم خدا ہم سب کے گھر کی بے برکتیوں کو دور کر دے، دین و دنیا کی برکات دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔